جنگ کے لیے نکلتے نا تو آپ نے دیکھا آپ کا جو جنگی لباس تھا نا زرہ، وہ موجود نہیں تھی، تو آپ بغیر زرہ کے جنگ کی طرف چلے گئے۔ جب واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا کوفہ میں آپ کی زرہ جو ہے ایک یہودی نے پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھتی پہچان لیا، فرمایا یہ تو میری زرہ ہے، واپس دے دو۔ اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ تھوڑی ہے، یہ میرے قبضے میں لہٰذا میری ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں عدالت تک لے جاؤں گا۔ اس نے کہا باخوشی چلو۔ جب قاضی شرح کی عدالت میں حاضر ہوئے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا کر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو قاضی نے اس یہودی کو بھی بلایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ مدعی جو ہے وہ مسلمان ہے، مدعا علیہ جو ہے وہ یہودی ہے۔ آج کل تو یہ سوچ کر کہہ دیا جاتا ہے نا کہ فلاں برادری کا بندہ ہے، فلاں قبیلے کا ہے، چلو اس کو رگڑ دو، اس کو بچا لو۔ آج کل رشتوں، تعلق اور سورس کی بنا پر فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں کتنی عمدہ عدالتیں ہوتی تھی، مسلمانوں کا کتنا عمدہ اور نرالا نظام ہوتا تھا انصاف کا۔ مولا علی عدل کے پیکر، شیر خدا، فاتح خیبر، وہ جو ہے عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قاضی شرح نے مقدمے کی کارروائی جب شروع کی نا تو سب سے پہلے مولا علی سے پوچھا بتاؤ آپ اس زرہ کے اوپر اپنا دعویٰ دائر کرتے ہو کہ یہ میری ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا غلام قمبر جو ہے نا اس کا گواہ ہے۔ تو انہوں نے کہا غلاموں کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے اپنے آقا کے حق میں۔ کہا میرا بیٹا حسن گواہ ہے۔ اب بڑی لطف کی بات سنیں، جب قاضی کو کہا نا کہ میرا بیٹا حسن بھی گواہ ہے، یہ زرہ میری ہے، قاضی نے کہا اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں بھی قابل قبول نہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہو، اس کی گواہی کیسے ناقابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ جب جملے مولا علی کے لبوں کو چوم کر نکلے نا، چیخ مار کے وہ یہودی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جس مذہب کے اندر عدل و انصاف کا اتنا اعلیٰ معیار ہو، امیر المومنین ہو کر ایک یہودی کے ساتھ مقدمے بازی کے سلسلے میں جو ہے وہ عدالت میں کھڑا ہو تو وہ مذہب جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کی رضا کی خاطر کردار مولا علی کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ قاضی شرح کی عدالت میں حضرت علی کے عدل کو دیکھ کر اور قاضی کے عدل کو دیکھ کر یہودی جو ہے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا کردار ہوتا تھا۔ آج پتہ ہے کیا الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ہمارے حکمران ان کو دیکھ کر اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ وہاں جب یہ یورپ اور برطانیہ کا سفر کرتے نا تو بد نظری بھی حلال ہو جاتی ہے، زنا بھی ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، شراب خوری بھی جائز ہو جاتی ہے، اور قوم کا پیسہ بے جا جو ہے اپنی رہائش پر، اپنی آسائشوں پر لٹانا جو ہے سب کچھ ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اور ان کی تعلیمات لے کر جب یہاں آتے نا تو آ کر کہتے ہیں علماء کرام کو چاہیے کہ شراب پینے کی اجازت دی جائے، سود کھانے کی جو ہے اجازت دے دی جائے۔ کبھی تو یہ حکمران ہوتے تھے کہ یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں عدالت کے اندر قاضی کے سامنے بغیر کسی دباؤ کو ستھرا کردار دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے حکمران ہو کر یہ ان کا کلمہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی ختم نبوت کے دشمن بن کے واپس آتے ہیں، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی دوسری صفت کو مٹانے کے لیے، کبھی بچوں کے نصاب سے پردے کی آیتیں نکالنے کا وعدہ کر کے آ جاتے ہیں، کبھی جہاد کی آیتیں نکالنے کا وعدہ کر کے ان سے آ جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اور چند دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے ایمان کی سودا بازی کرتے ہیں۔ اگر آج بھی رخ مدینہ کی طرف کیا جائے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فرمایا کہ آج بھی اگر حب رسول صحابہ کے جیسی ہمارے سینوں کے اندر آ جائے تو پھر آج بھی یہودی ہمارے تابع ہو سکتے ہیں، آج بھی عیسائی ہمارے تابع ہو سکتے ہیں۔